معیار سیٹ ہے جو اللہ رب العزت اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے. اس نقطہ نظر کا، اس سوچ کا، اس تحقیق کا بدل جانا ہی ہمارا معاشرہ بدلے گا. آج جتنے مرضی نعرے لگا لیں، جو مرضی کر لیں، قرآن اٹھا کے پڑھیں، احادیث پڑھیں، نماز پڑھیں، جب تک ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہنوں میں کامیابی کا نقطہ نظر نہیں بدلے گا، تب تک یہ معاشرہ نہیں بدلے گا. جس دن مسلمانوں نے یہ چیز سوچ لی یا اس چیز پہ عمل کر لیا کہ اصل کامیابی اللہ رب العزت کے دین میں ہے، اصل کامیابی عمل صالح میں ہے، اصل کامیابی پلازہ بنانے میں نہیں ہے، اصل کامیابی اللہ کے آگے رکوع و سجود میں ہے، نیک کام کرنے میں ہے، اس دن ہمارا معاشرہ بدل جائے گا انشاءاللہ. اگر کامیابی دولت میں ہوتی تو قارون اس ٹائم دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب انسان ہوتا. قارون آپ جانتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک سرکش انسان تھا جس کو اللہ نے بے شمار مال و دولت عطا کیا تھا، اور جب اس میں عذاب آیا تو اس کا وہ مال و دولت اس کو بچا نہیں سکا. اللہ رب العزت نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، زمین نے اس کو نگل لیا، اس کا مال و دولت کسی کام نہ آیا. اگر کامیابی طاقت اور اقتدار کے ذریعے ملتی تو بلا شبہ فرعون اور نمرود یہ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوتے. فرعون، اس کی بربادی کا آپ سب جانتے ہیں کیسے اللہ رب العزت نے اس کو ابھی تک تمام انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھا ہے. اس کو ابھی تک زمین میں جگہ نہیں ملی، سمندر میں بھی اسے باہر اتر دیا. تو یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نافرمان ہے. اس کو ہدایت کی ہم لوگوں نے بے شمار نشانیاں بھیجی لیکن یہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، تو وہ ابھی تک عبرت کا نشان ہے. نمرود ایک مچھر کے ذریعے، ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے، ایک مچھر کی آپ خود سمجھ سکتے ہیں ایک مچھر کی کیا ویلیو ہے. ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کا سارا غرور اور تکبر، جس مسند پہ بیٹھ کر وہ خدائی دعوے کرتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارہا اس کو اللہ کا پیغام پہنچایا، بارہا اللہ نے بڑے معجزے اس کو دکھائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سے زندہ نکال لینا یہ بہترین معجزہ تھا، اس سے اس کو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بدبخت نہیں بدلا اور اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے اس کی سلطنت کو تباہ و برباد کیا. اگر طاقت اور اقتدار سے انسان کامیاب ہوتا تو نمرود آج کامیاب انسان ہوتا. جتنا مرضی آپ کے پاس آپ کے محلات سونے چاندی سے بھرے رہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ روپے پیسے سے بھرے رہے، آپ کے پاس بیسیوں گھر ہو، آپ کے پاس بے شمار مال و دولت ہو، طاقت ہو، اقتدار ہو، اگر اللہ نہیں راضی تو یہ سب کچھ بیکار ہے. پھر انسان ناکام ہے، پھر انسان کامیابی نہیں ہے، برباد ہے. دوسری سائیڈ پہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایک ایسا انسان جس کے پاس ایک جھونپڑی تک نہیں، اپنی ایک جھونپڑی تک نہیں، اور نام اس کا کیا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کامیاب جن کے بارے میں
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو بہترین ساتھی عطا کیے، تو کامیابی کا راز کیا نکلا؟ اللہ رب العزت کا دین۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6657 میں، کہ اللہ کے چند بندے ایسے ہیں جو کہ بڑے غریب ہیں، ان کے پاس بنیادی مال و متاع نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہے کہ اگر وہ کبھی اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ ان کا وہ کام پورا کرتا ہے، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ پورا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ایک بندہ مسجد کے سامنے سے گزرا، تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بندہ معاشرے میں بڑا اونچا مقام رکھتا ہے، یہ بڑا مالدار شخص